أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكبائر شتم الرجل والديه. قیل یا رسول اللہ وهل یشتم الرجل والدیہ؟ قال نعم یسب الرجل ابا الرجل یسب الرجل ابا الرجل فیسب اباہ ویسب امہ فیسب امہ. متفق علیہ. محترم حاضرین، سید المرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدیم زمانے کا ایک واقعہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ 3 لوگ کسی جگہ کا سفر کر رہے تھے. راستے میں اچانک بارش ہونے لگی. تینوں اپنے آپ کی حفاظت کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لیتے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد پہاڑ کے اوپر سے ایک چٹان لڑکتے ہوئے اس غار کے منہ کے سامنے ٹھہر جاتی ہیں. بارش ختم ہونے کے بعد یہ تینوں اس غار سے باہر نکلنا چاہتے تھے. انہوں نے سامنے کی چٹان کو ہٹانے کی کوشش کی، لیکن تینوں کی طاقت کے باوجود وہ چٹان سامنے سے ہلتی نہیں تھی. بڑی محنت کی، کوشش کی، آوازیں دی، کہیں سے بھی کوئی راستہ نہیں نکلا. وہ تینوں آپس میں طے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے نیک کاموں کا وسیلہ لے کر، نیک کاموں کا ذکر کر کے دعا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس چٹان کو ہمارے سامنے سے ہٹانے پر قادر ہے. ہم ایک ایسی مصیبت میں، پریشانی میں مبتلا ہیں کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے. یہاں باہر کوئی ہمارا مددگار بھی نہیں ہے. اگر اس مصیبت سے، اس پریشانی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے تو رب کے سامنے ہاتھ اٹھا کر، گڑ گڑا کر، اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے، اللہ کی خاطر کیے ہوئے کسی نیک عمل کا تذکرہ کریں اور اللہ سے دعا کریں، اے اللہ میں تیرا وہ بندہ ہوں جس نے تیری خاطر یہ نیک کام کیا تھا، تو میرے سامنے سے یہ چٹان ہٹا دے. تینوں باری باری اپنی زندگی کے سب سے اچھے کاموں کا انتخاب کر کے ایک ایک کام کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں. سب سے پہلا شخص
اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہتا ہے کان لی ابوانی شیخانی کبیران، اے اللہ میرے دو بڑے بوڑھے والدین تھے، کنت لا اغبق قبلہما اہلا ولا مالا، میرا طریقہ یہ تھا کہ میں روزانہ جب بھی شام اپنے گھر پہنچتا تو سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو کھانا دیتا، جب وہ پیٹ بھر کر کھا لیتے، اونٹ کا دودھ پی لیتے، تو اس کے بعد پھر میں اپنی بیوی اور بچوں کو اس بات کی اجازت دیتا تھا۔ وہ کہتا ہے ایک دن ایسا ہوا کہ اونٹ چراتے ہوئے یا بکریاں چراتے ہوئے باہر صحرا میں تاخیر ہو گئی، پہنچنے میں دیر ہوئی، گھر پہنچنے کے بعد دیکھتا ہوں کہ والدین سو چکے ہیں۔ میں نے اونٹ کا یا بکریوں کا دودھ نکالا اور دودھ نکال کر والدین کے قریب ان کے سرہانے آ کر کھڑا ہو گیا کہ جیسے ان کی آنکھیں کھلے گی میں یہ دودھ پہلے انہیں پلاؤں گا۔ ادھر میرے چھوٹے معصوم بچے رو رہے تھے، تڑپ رہے تھے، بھوک سے بلبلا رہے تھے، میرے قدموں کے پاس آ کے وہ لڑ رہے تھے، اپنے بھوک اور پیاس کا مظاہرہ کر رہے تھے، لیکن میں نے یہ گوارا نہیں کیا کہ اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے ان معصوم بچوں کو یہ دودھ پلاؤں۔ اسی طرح سے رات گزرتی رہی اور میں نے اپنے ماں باپ کو جگایا بھی نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی اس آرام دہ نیند میں خلل ہو جائے۔ رات گزرتے چلے گئی، صبح کا وقت آیا، ان کی آنکھیں کھلی تو میں برتن لیے ان کے سرہانے کھڑا تھا، میں نے اپنے ماں باپ کو برتن دیا، ان دونوں نے اس کا دودھ پیا اور پھر میں نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اللہم ان کنت فعلت ذلک ابتغاء وجہک، اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا تھا، تیری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، بغیر کسی ریاکاری کے، بغیر کسی دکھاوے کے اگر کیا تھا، ففرج عنا ما نحن فیہ من هذه الصخرہ، اے اللہ جس پریشانی میں ہم ہیں، جس پریشانی میں ہم مبتلا ہیں، یہ سامنے کی چٹان ہٹتی نہیں ہے، طاقت جواب دے چکی ہے، ایسے ہی یہاں رہے تو زندہ لاش بن جائیں گے، کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں ہوگا، اے اللہ تو ہم پر رحم کر اور سامنے سے یہ چٹان ہٹا دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ تو ایک آدمی تھا جس نے اپنی ایک نیکی کا ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سامنے سے چٹان کو ہٹا دیا، لیکن وہ چٹان مکمل نہیں ہٹی، کیونکہ اگر ایک آدمی کی بھی نکلنے کی جگہ ہوتی تو تینوں باہر چلے جاتے، ایک کی نیکی کے برابر وہ چٹان ہٹ گئی، اس کے ساتھ باقی اور دو لوگ بھی تھے، دونوں نے بھی اپنی نیکیوں کا اظہار کیا، انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور اس کے بعد وہ چٹان مکمل ہٹی اور وہ باہر نکلے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خطاب کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی والدین کا احترام کرو، والدین کی عزت کرو، زندگی میں والدین کو کوئی تکلیف نہ دو، والدین تمہاری زندگی کی تکلیفوں کے خاتمے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں۔ ایسی پریشانی، ایسی مصیبت
جس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ماں باپ کی خدمت تمہیں اس پریشانی سے نجات دے دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ملعون ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے، ملعون ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ کتنے ایسی اولادیں ہیں، کتنے ایسے باپ بھی ہیں جو اپنے ماں باپ کے بارے میں بری سوچ رکھتے ہیں، برا رویہ اپناتے ہیں، انہیں زندگی میں کھانے پینے، دوائی اور جینے میں مجبور کر دیتے ہیں۔ کتنی ایسی نسلیں ہیں، کتنے ایسے افراد ہیں جو اپنے ماں باپ کو اپنے گھر سے نکال کر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیش و آرام کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی تھی، نیا گھر بنایا، نئے گھر میں جانے کے بعد اس نے لوگوں کو دعوت دی، اس دعوت میں ہم بھی شریک ہوئے۔ ہم نے ان سے پوچھا، اس گھر میں کون کون رہتے ہیں؟ کہنے لگا، میں ہوں، میری بیوی ہیں اور میرے بچے ہیں۔ ہم نے پوچھا، وہ آپ کی جو والدہ ہیں جن کو ہم جانتے تھے وہ کہاں رہیں گے؟ کہنے لگا، جگہ چھوٹی تھی اس لیے ماں کے لیے اس گھر میں جگہ نہیں بن سکی، یہی کمرے چھوٹے چھوٹے بنے ہیں، یہ کمرہ میرا ہے جس کو ہم بیڈ روم کہتے ہیں، اور یہ کمرہ بچوں کے لیے ہیں، بس یہ حمام ہے، یہ صحن ہے، یہ فنا ہے۔ اگر تھوڑی سی بڑی جگہ ہوتی تو ایک کمرہ ماں کے لیے بنانا تھا، میری بڑی خواہش تھی لیکن زمین تنگ ہو گئی، اس لیے اپنی ماں کے لیے میں اس گھر میں کوئی کمرہ نہیں بنا سکا، اور میری خواہش ہے کہ بعد میں کبھی نہ کبھی میں ان کے لیے کمرہ بناؤں گا، پھر اپنی ماں کو اپنے پاس لے آؤں گا۔ کئی مسلمانوں کا آج یہی عالم ہے۔ یہ تو ایک واقعہ تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، جس کو میں نے فیس کیا ہے، لیکن اگر آپ اپنے آپ میں اور اپنے اطراف میں، اپنے بھائی اور بہنوں میں، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو گے تو کئی گھرانے ایسے نظر آتے ہیں۔ بچہ کہتا ہے، میری بیوی، میرے بچے یہ بہت ہو گئے، ماں باپ کو رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، جب جگہ ہوگی تب ماں باپ کو بلائیں گے۔ یہی وہ ماں باپ تھے، یہی وہ ماں باپ تھے جب انہیں رات میں رہنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، یہ اپنے بچوں کو کسی کو اپنے کندھے پر، کسی کو اپنے پیٹ پر، کسی کو اپنے پیروں کے اطراف میں ایسے گھیر کر چاروں طرف سے تھوڑی سی جگہ پر سلا دیا کرتی تھی۔ یہی وہ باپ ہے، جب انہیں سونے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی وہ گھر کے دروازے کے قریب میں جا کر سو جاتا تھا جہاں لوگ چپل رکھا کرتے ہیں، اور اپنے بچوں کو گھر کے اندر کمرے میں صاف جگہ دیا کرتا تھا۔ آج بچے بڑے ہو گئے، بچے نوکری کرنے لگے، تعلیم یافتہ ہو گئے، بہت ترقی کر لیا، بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کر لی، ڈاکٹر بن گئے، انجینئر بن گئے، علامہ بن گئے، پروفیسر بن گئے، بڑے تاجر بن گئے، زندگی کا اسٹائل تبدیل ہو گیا۔ اب وہ ماں باپ جن کے چہرے پرانے لوگوں کی طرح، جن کی عادتیں دیہاتیوں کی طرح، جن کی چال چلن غریبوں اور فقیروں کی طرح، بھلا یہ سوٹ بوٹ میں رہنے والے آدمی کے گھر میں یہ لوگ رہیں گے؟ محلے والے کیا کہیں گے؟ تم تو بھلا اتنے بڑے آفیسر ہو، اتنے دولت مند ہو، اور اتنی بہترین زبان بولنے والے، اتنی اچھی چال چلن والے، بیوی کو دیکھو کتنی خوبصورت ہیں، بچے دیکھو کتنے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن اگر کوئی مہمان، کوئی دوست آ گیا، ایک طرف آپ کے بچوں کو دیکھیں اور دوسری طرف آپ کے ماں باپ کو دیکھیں، کیا عزت رہ جائے گی؟ یہ ماں باپ کو وہیں رکھو، وہ دیہات میں، وہ گاؤں میں، وہ جھوپڑی میں، وہیں رہنے دو انہیں۔
پیسہ بھیج دیا کرو، اپنے گھر کی شان نہ گھٹاؤ، اپنے بیوی بچوں کی شان کو نہ گھٹاؤ۔ لوگوں کا مزاج ایسا بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ملعون ملعون من عق والدیہ، ملعون ہے وہ انسان جو اپنے والدین کی نافرمانی کرے۔ بھلا انسانی زندگی میں تو ایسے مرحلے آتے ہیں، ایک بچپنا اور دوسرے بڑھاپا، یہ دونوں بھی انسان کی کمزوری کی اوقات ہیں۔ بچپنا تو انسانوں کا گزر جاتا ہے، کیونکہ انسان بچپن میں خوبصورت نظر آتا ہے، اچھا دکھائی دیتا ہے، معصوم نظر آتا ہے، اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اسے پالوں گا تو یہ میرا مستقبل بنائے گا، اسے سنبھالوں گا تو یہ مجھے بعد میں پیسہ دے گا، یہ مجھے کما کے لائے گا، میرا گھر نہیں ہے اسے پڑھاؤں گا تو یہ مجھے گھر بنا کر دے گا۔ لیکن وہیں دوسری جگہ پر ماں باپ جو بوڑھے ہوتے ہیں، کمزور ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں ویسے نظر نہیں آتے جیسے معصوم بچے نظر آتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے اس کی خدمت کروں، اس کی زندگی پر پیسہ خرچ کروں، 1 روپیہ واپس آنے والا نہیں ہے، جو گیا وہ سب برباد ہو جائے گا۔ ایسی کئی واقعات ہمارے محلوں میں ہم سنتے ہیں کہ فلاں شخص کے والد یا والدہ ہاسپٹل میں تھے اور ان کی بیماری میں 1 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی ضرورت تھی، پیسوں کی ضرورت تھی۔ بچوں نے سوچا ماں باپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں، یہ 3-4 لاکھ روپیہ خرچ کر کے ان کی زندگی ہم بچانے کی کوشش کریں، کیا معلوم چلے جائیں گے، پیسہ بھی جائے گا، وہ بھی چلے جائیں گے، چھوڑ دو۔ ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں جس حالت میں ہیں اسی حالت میں رہنے دو، ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، ماں باپ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے، مجھے کھانا ہے، میری بیوی کو کھلانا ہے، میرے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، بھلا اس ماں باپ کو زندہ بچا کر میرا کیا ہونے والا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا ذکر کرنے کے بعد والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، اور کہا اس کے سامنے اف بھی نہ کہنا، اکڑ کر سینہ تان کر بھی نہ کھڑے رہنا، ان کے سامنے جاؤ جھک کر کھڑے رہو، ادب سے بات کرو، زور سے چیخو پکار کر کے، اور یہ سمجھ کر کہ سنائی نہیں دیتا، دکھائی نہیں دیتا، سمجھتا نہیں ہے، چلنا نہیں آتا، پکڑنا نہیں آتا۔ یہی حالت تمہاری بھی تھی، تمہیں بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، تمہیں بھی چلنا نہیں آتا تھا، چلتے چلتے گر جاتے تھے، ماں باپ کا دل، ماں باپ کا کلیجہ منہ کو آ جاتا تھا، بڑی محبت سے تمہیں زمین سے اٹھا لیا کرتے تھے۔ آج جب ماں باپ چلتے ہیں، گر جاتے ہیں، لڑکھڑا جاتے ہیں، تو بیٹے غصہ کرتے ہیں، دکھائی دیتا نہیں ہے، بوڑھے ہو گئے، اتنے بڑے ہو گئے۔ اس طرح کی زبانیں ہمارے معاشرے میں ہمارے بچوں کی طرف سے یہ سنائی دینے لگی ہیں۔ ماں باپ کے ساتھ اگر ایسا برتاؤ رہے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من الکبائر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ، من سرہ ان یمد لہ فی رزقہ ویزاد فی عمرہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ۔ لوگوں تم چاہتے ہو نا، تم چاہتے ہو کہ دولت زیادہ آئے، اچھی عمر ہو، اچھی صحت ملے، اچھی زندگی ہو، خوشحالی آئے، تو نبی نے فرمایا اگر تم خوشحالی چاہتے ہو، دولت چاہتے ہو، اولاد کا مستقبل بہتر چاہتے ہو، بیوی کو فرما بردار دیکھنا چاہتے ہو، اپنے آپ میں صحت دیکھنا چاہتے ہو، فَلْيَبَرَّ وَالِدَيْهِ، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کرو۔
ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ روزی بھی دے گا، عمر بھی دے گا، صحت بھی دے گا، سب کچھ عطا کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین کی ہے، اور یہ ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ اولاد بھی کرتی ہیں، جس کو ہم بیٹا کہتے ہیں، بیٹے بھی کرتے ہیں، بیٹیاں بھی کرتی ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ برا برتاؤ کرنے میں سب سے زیادہ بیٹیوں کا ہاتھ ہے، سب سے زیادہ بیٹیوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیاں تو ماں باپ سے بڑی محبت کرنے، بیٹیاں ماں باپ سے محبت نہیں کرتی ہیں، ان کے دلوں میں ماں باپ سے بہت کم محبت ہوتی ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، سعودی عرب کا ایک حقیقی واقعہ ہے۔ ایک عدالت میں ایک خاتون مقدمہ لے کر جاتی ہیں اور جج سے مطالبہ کرتی ہیں کہ میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں، میں اپنے شوہر سے خلا لینا چاہتی ہوں۔ جج نے وجہ پوچھی، کہا کیا وجہ ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میرا بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا۔ کہتی ہے میرا بیٹا اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، اگر وہ کہتی ہے میرا شوہر اپنے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا ہے، اگر یہ شوہر اپنے ماں باپ کا نہیں ہوا تو یہ میرا کہاں سے ہوگا؟ یہ میرا کہاں سے ہوگا؟ ایک بہو جو اس گھر کی بہو تھی، اپنے شوہر کے بارے میں یہ ذہن رکھتی ہیں کہ میں جس گھر میں جاؤں، میرے اس گھر کے اندر میرا شوہر اپنے ماں باپ کا فرما بردار مجھے دکھائی دینا چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی میری فرما بردار بنے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹیاں میرے فرما بردار ہیں، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری بیٹیاں دوسروں کے گھر جا کر ان کے اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ کتنی ایسی بیٹیاں ہیں جنہوں نے ان کے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے دور کیا ہوا ہے، وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہتے ہیں، عید ملنا ہوتا ہے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، اپنے شوہر کو لے کے ماں باپ کی طرف نکلتے ہیں، وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس شوہر کے ماں باپ بھی یہاں رہتے ہیں۔ سسرال والا رشتہ، کتنے ایسے گھرانے ہیں جن گھرانوں کو ہماری بیٹیوں نے دوسروں کے گھرانوں کو برباد کر کے چھوڑا ہوا ہے۔ اپنی بیٹیوں کو جب کسی کے گھر بھیجو تو اس بات کی تاکید کرنا کہ بیٹی بے شوہر کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ کی خدمت بہت ضروری ہے، اس لیے کہ اگر تمہارا شوہر ماں باپ کی خدمت کرتا ہے تو تمہارا شوہر جنتی ہوگا، تمہارا شوہر جنتی ہوگا۔ اگر وہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اس جہنمی شوہر کے ساتھ میں تم زندگی کیسے گزارو گی؟ تم کیسے اس کے لیے مخلص ہو کہ شوہر جہنمی ہے اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے؟ اپنے ماں باپ کا خیال کریں، ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کا احترام کریں، ماں باپ کا دل نہ دکھائیں، ماں باپ کو تکلیف نہ دیں۔ بڑھاپے میں ماں باپ کے لیے ہمیشہ بہترین سہارا بنیں، اور زندگی میں ماں باپ کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں آخرت میں ایک آدمی دیکھے گا کہ اس کی بہت نیکیاں ہو گئی، نیکیوں کا ایک انبار لگا ہوگا۔ وہ پوچھے گا یہ نیکیاں تو میں نے کیا نہیں تھا، یہ نیکیاں کہاں سے آئی؟ تو اسے کہا جائے گا باستغفاری ولدک لک، تمہارا بیٹا تمہارے لیے دعائیں کرتا تھا، تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کرتی تھی، استغفار کرتی تھی، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ ماں باپ کو دعائیں دو گے، یہ ماں باپ جنت میں اعلیٰ مقام حاصل کریں گے۔ ماں باپ کی خدمت میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے کہ ماں باپ کے لیے زندگی میں ہمیشہ دعائیں کرتے رہو۔ اللہ نے قرآن میں کہا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے اللہ میرے ماں باپ پر رحم فرما
جیسے انہوں نے مجھ پر بچپن میں رحم فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔